سلے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے نا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ ہم آدم علیہ السلام سے دیکھ رہے ہیں آج تک، یعنی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، نارملی ہم گرد و نواح میں نظر دوڑاتے ہیں، آج تک کیا صبح قیامت تک جو بھی آیا ہے اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ایک نظام ہے کہ جب بھی کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے رشتے منسلک ہوتے ہیں۔ والدین کا رشتہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے، والد صاحب کے جو رشتہ دار ہیں، دادا دادی ہیں، چاچا ہیں، تایا ہیں، اسی طرح خالہ ہیں، ماموں ہیں، تو یوں ایک رشتوں کے ساتھ انسان جڑتا ہے، پوری ایک فیملی بنتی ہے، ایک خاندان بنتا ہے جو مختلف رشتوں کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد یہ سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور بالخصوص بڑوں میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے، تو پھر معاشرے میں عام طور پر یوں بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ افراد بکھر جاتے ہیں، رشتے ختم ہوتے نظر آتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی فرمایا گیا کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ بزرگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، والدین ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، کہ جو پورے خاندان کو ایک جان کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن انہی میں سے جب کوئی ایک پھول شاخ سے ٹوٹتا ہے، جب ایک کوئی دنیا سے جاتا ہے، تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ افراد کٹنا شروع ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک سے ہم عافیت مانگتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے چلے جانے کے بعد کہیں رشتہ داریاں توڑنے والے تو نہیں ہیں۔ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک مجمع میں بیان فرما رہے ہیں، اعلان فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں۔ ایک آپ نے دوران گفتگو احادیث کے دوران ایک بات کی کہ ہر قاطع رحم، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ ناتا رشتہ توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، فرمایا کہ وہ یہاں سے اٹھے اور یہاں سے چلا جائے۔ اسی اسنا میں ایک نوجوان اٹھتا ہے اور وہ بڑی عجلت کے ساتھ اپنی پھپھو کے گھر میں جاتا ہے۔ ان کے پھپھو کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے اور کافی ٹائم سے ناراضی چل رہی ہوتی ہے۔ وہ جاتا ہے اور جا کر ان سے سلو کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ پھپھی بھی معاف فرما دیتی ہیں، کہا کہ معاف کیا۔ اچھا، اب سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ جب معاف کر دیا تو پھپھی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ تم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ضرور کرنا، اس بیان کی حکمت کیا ہے؟ آپ کیوں یہ بیان کر رہے ہیں کہ قاطع رحم اٹھے، اور آج یہ جو سلسلہ ہوا کہ آپ آئے اور معافی مانگی اور ہماری صلح بھی ہو گئی ہے۔ وہ نوجوان آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرتا ہے، حضور میں نے صلح تو کر لی ہے، اب آپ ایک مرتبہ یہ ارشاد فرما دیں اس میں حکمت کیا ہے، کیوں آپ نے ایک مرتبہ ساتھ ہی اعلان بھی فرما دیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم ہو، اللہ اس قوم پہ رحم نہیں فرماتا،
اللہ اکبر. یعنی جس قوم میں جہاں ایسے افراد رہتے ہوں کہ جو رشتے توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس قوم پہ اللہ پاک رحم نہیں فرماتا. آج رشتہ داریاں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ ان میں ایک سبب یوں بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے بڑوں کا اس دنیا سے چلے جانا، بزرگوں کا دنیا سے چلے جانا، جو اس بات کی یوں کہیں کہ بتاتا ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، وہ جب تک حیات تھے، زندہ تھے، تو انہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. رشتہ داریوں کو ختم نہیں کرنا، ان کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک جان ہو کر رہنا ہے. کیسے یہ رشتہ داریاں بحال رہیں گی؟ کیسے ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اپنا اچھا رکھ سکتے ہیں؟ ناراض افراد جو ہیں رشتہ دار، ان کے ساتھ کیسے ہم راضی ہو سکتے ہیں؟ دین اسلام ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آج کے اس ٹاپک میں، اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا انتقال کے بعد کی رشتہ داریاں. انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ضرور کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. آپ اسکرین پر نمبر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اگر واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں 0308262600 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہم تک پہنچ جائے گا. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں. پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور آج پیارے پیارے مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. سب سے پہلے پیغام قرآن سیگمنٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ میں قاری کاشان صاحب کو دعوت دوں گا. مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے. تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے. ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ سچا رسول ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئے، یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی. اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر
حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد نہایت خبیث بیماری، بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے ان مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج جن سے ہم نعت سنیں گے مدنی فرید بھائی ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں جی۔ قاری صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ دیر تشریف فرما رہیں گے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ راشد نور مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی کو۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ عمران بھائی کی بھی زیارت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ عمران بھائی بھی ہوں گے۔ قاری صاحب بھی تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بھی بڑی پیاری شخصیت ہیں آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جب تک آنے تک انشاءاللہ ہم قاری صاحب کی برکتیں بھی لوٹیں گے۔ مدنی فرید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، پیاری نعت پڑھتے ہیں، بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ انہی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو۔ محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو۔ خیر الورا شان خدا، صلی علی تم ہو۔ خیر الورا شان خدا، صلی
مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبی تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبی تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، اور ہمارے ملجا ماوا ہمارا آسرا تم ہو، ہمارے ملجا ماوا ہمارا آسرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، شگے گھر دو سرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، شگے گھر دو سرا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس، روحی فدا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس، روحی فدا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا، ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا، ہمارا آسرا تم ہو، نہ کوئی ماغوش تم سا، نہ کوئی مہجبی تم سا، نہ کوئی ماغوش تم سا، نہ کوئی مہجبی تم سا، حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، اور حسینوں میں تم ہو، نبیوں میں تم
محبوب خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو کہ محبوب خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو تمہارے حسن رنگی کی جھلک گئے سب حسینوں میں تمہارے حسن رنگی کی جھلک گئے سب حسینوں میں بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا تم محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو لاسانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا لاسانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو آخر نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو آخر تم اول اور آخر ابتدا تم انتہا تم ہو تم اول اور آخر ابتدا تم انتہا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتی اور جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے ہوگی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے ہوگی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے ہوگی جانے کہ کیا تم ہو زمین میں گئے چمک کس کی فلک پر جھلک کس کی زمین میں گئے چمک
چمک کس کی فلک پر ہے جھلک کس کی مغو خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم گو مغو خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم گو انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم گو بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم گو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم گو شگ خیر الورا شان خدا صلی علی تم گو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی بھائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بہت پیارا کلام پڑھا، یقین کریں دل کو سکون مل گیا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے پیارے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے مأوا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے سناتے رہنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے، اور یہ توفیق خیر اللہ کرے آخری سانس تک ملی رہے، اور یوں انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، جو حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، جو دل کو قرار ملتا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو سکون ملتا ہے، اس کی وجہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسلمان محبت کرتا ہے۔ اور کیوں محبت نہ کرے؟ محبوب خدا تو ہیں ہی اتنے پیارے ہیں، اور ان سے محبت ہی کی جا سکتی ہے۔ اہل ایمان وللہ الحمد، مسلمان کا تو بچہ اللہ کے فضل سے اپنے آقا، اپنے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی کرتا ہے۔ اب محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو لیا جائے، ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا جائے، ایک تقاضا یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری اداؤں کو لیا جائے۔ انشاءاللہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لیں گے تو دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ نے چاہا ہمارا مقدر ہوں گی۔ انہی اداؤں میں مدنی چینل کے ناظرین ایک ادا، ایک حکم، حکم ربانی، حکم محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی ہے کہ ہم نے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، تعلق کو توڑنا نہیں ہے، تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم رشتہ داریاں قائم رکھیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں اپنے معاشرے میں بھی نظر آئیں گی، انشاءاللہ اپنے خاندان میں بھی نظر آئیں گی۔ اللہ نے چاہا تو عمل کریں گے، برکتیں نصیب ہوں گی۔ بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ جلوہ فرمائے جی، آئیے جی، ویلکم کرتے ہیں ہمارے مہروز مدنی بھائی کو جی، مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل کی اللہ آتے ساتھ ہم نے بتا دیا آپ آگے، ماشاءاللہ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے مہروز بھائی کی آمد ماشاءاللہ، آج تو منچ پر تینوں ہی سینئر مبلغین ہیں بھائی، سینئر نعت خوان بھی ہیں، سینئر مبلغین ہیں، تو آج تو میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی برکتیں ہم
دنیا میں بھی پاتے ہیں، انشاءاللہ قبر و حشر میں بھی اس کی برکتیں ہم ضرور پائیں گے۔ تو تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ تعلق ٹوٹتا کب ہے؟ جس نارملی یوں ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تعلق ختم ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے کا، کسی سرپرست کا انتقال ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سے والدہ کا انتقال ہو تو ننہال کے افراد یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ جاتے ہیں، والد کا انتقال ہو تو ددھیال کے افراد جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ٹوٹنا نہیں ہے، اپنے طرف سے ہم نے رشتہ داریوں کو ختم نہیں کرنا، بلکہ ان رشتہ داروں کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے، ان تعلقات کو قائم رکھنا ہے، اور جو رشتہ داریاں ہیں ہم نے ان کو انشاءاللہ بحال رکھنا ہے، صلح رکھنی ہے، قاطع رحم ہم نے نہیں بننا، یعنی رشتوں کو توڑنے والا نہیں بننا، رشتوں کو جوڑنے والا انشاءاللہ بنیں گے تو اس کی برکتیں ہم ضرور پائیں گے۔ اسی ٹاپک پر انتقال کے بعد رشتہ داریاں، اس ٹاپک پر آج مدنی چینل کے ناظرین ہم پینل پر موجود جو ہمارے مبلغین ہیں اسلامی بھائی، انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام مزید آپ نے دیکھنا ہے۔ ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اہم ٹاپک ہے آج کا، تو میں گزارش کروں گا یہ ٹاپک مس نہ کیجئے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کمی پائی جاتی ہو، اگر پائی گئی تو آج نیت بھی کیجئے گا کہ انشاءاللہ ہم نے اس کمی کو دور کرنا ہے، اپنی اس کوتاہی کو، اپنی اس غلطی کو دور کرنا ہے۔ جہاں جہاں ہم نے تعلقات توڑے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کو جہاں ختم کیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم جھک جائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو یوں خاندانوں کے خاندان انشاءاللہ جڑیں گے، تو ایک محبتوں والا سلسلہ قائم ہوگا، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں امن اور سکون انشاءاللہ قائم ہوگا۔ جب رشتہ داروں میں، سوسائٹی میں امن قائم ہوتا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کئی ایک فوائد معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں، معاشرے پہ اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ کتنا بہترین ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہوں گے، آپ کے کمنٹس بھی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ ٹاپک پر آپ مبلغین سے کیا کہنا چاہیں گے آپ ضرور کال کر سکتے ہیں۔ اگر واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اسے اپنے پاس سیو کر لیجئے۔ اور وائس میسج کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، اگر آپ لکھ کے میسج بھیجنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ واٹس ایپ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہم تک پہنچ جائے گا۔ واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں، ہمیں پروگرام کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ابھی آپ کو اختیار ہے، سیگمنٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ ہی کا پروگرام ہے، آپ اپنے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ عمران بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمران بھائی، مسلمانوں کو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، میں چاہوں گا کہ قرآن حکیم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان جو رشتوں کو، تعلقات کو جوڑ کے رکھے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم عطا فرمایا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یعنی رشتے داری کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں جی، اور رشتے داری کو نہیں توڑتے ہیں۔ یہ تفسیر خازن میں اس کی یہ تفسیر بیان کی گئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ اور اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان کے ساتھ رشتہ داری کو نبھایا جائے۔ صحیح۔ اور بھی چند مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رشتہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ رشتہ داری نبھانے والا ہوتا ہے اور رشتہ داری کو توڑنے والا نہیں ہوا کرتا۔ جی، اور جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے تو اسے پھر دنیا اور آخرت میں وہ فوائد نہیں ملتے جو اسے ملنے چاہیے ہیں، لہٰذا رشتہ داری کو نہ توڑیں اور اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رشتہ داری کو ہمیں نبھانا یہ چاہیے۔ کتنا پیارا دین اسلام ہے،
اور قرآن پاک یوں کہیں کہ 1400 سال 1500 سال سے جو ہماری رہنمائی کے لیے اتارا گیا. ویسے تو قرآن پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور ہم دیکھیں کہ کتنے بہترین اصول قرآن پاک میں بیان کیے گئے. آج تک کیا رہتی دنیا تک جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہی کامیاب ہوگا. یہاں جو تعلق جوڑنے کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک کی آیات ماشاءاللہ ہمارے عمران مدی بھائی نے بیان فرمائی ہیں, یہی درس ملتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلق جوڑیں. اچھا ہوتا یوں ہے راشد بھائی کہ بسا اوقات جب والدین دنیا سے جاتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں شاید حقوق کا نہیں پتہ ہوتا والدین کا, جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی کیا کیا حقوق ہم پر لازم آتے ہیں. تو والدین کی حیات میں بھی ان کے کچھ حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں, اور ایسے ہی جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ان کے جانے کے بعد بھی کچھ حقوق ہم پر لازم آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے. دین اسلام اس حوالے سے جو ہماری تربیت فرماتا ہے کہ والدین جب زندہ ہوں تو ان کی زندگی میں بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جب ماں باپ بزرگ ہو جائیں, بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو, ان کو ڈانٹو نہیں, اور ان کے لیے نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آیا جائے, ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور ان کی ہر طرح سے خدمت کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد اب ان کے جو حقوق اولاد پر لازم ہوتے ہیں وہ کیا ہیں, اس کے حوالے سے ایک تو حدیث پاک عرض کرتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں. فرمایا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی کوئی طریقہ ان کے ساتھ نیکی کا باقی رہے گا؟ جی. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں 4 باتیں ہیں. پہلی بات فرمایا ان پر نماز جنازہ پڑھنا. گویا کہ یہ پہلا حق ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھی جائے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا, بخشش کی اللہ سے دعا کرنا, جی یہ بھی حق ہے. اور تیسرا فرمایا کہ ان کی وصیت نافذ کرنا, یعنی ماں باپ اگر اپنی زندگی میں کوئی وصیت کر کے گئے ہوں تو ان کی وصیت کو پورا کیا جائے. جی. اور فرمایا ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور جو رشتہ انہی کی جانب سے ہو تو اسے نیک برتاؤ سے اس کو قائم رکھنا. یہ وہ نیکوکاری ہے جو ان کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے. شاہ صاحب دیکھیے, ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو حقوق اولاد پر آتے ہیں تو پہلا حق یہی کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے. اب بیٹوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ماں باپ پر جو نماز جنازہ پڑھی جائے گی, اور افضل تو یہ ہے کہ اگر بیٹا نماز جنازہ پڑھانے کا درست طریقہ جانتا ہے, صاحب علم ہے, تو وہ اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جی. اسی طرح اگر غسل دینے کا درست طریقہ جانتا ہے تو اپنے والد کو خود غسل دے, بیٹی ہے وہ اپنی ماں کو غسل دے. ظاہر سی بات ہے جب یہ غسل دیں گے, یہ کفن پہنائیں گے, تو جس محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے, ایسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جی. اسی طرح نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے بھی جو ایک بیٹے کی کیفیت بنتی ہے ویسی دوسرے کی کیفیت بننا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا. جی. جو نمازی ہے خاص طور پر, وہ نمازی تو اللہ کی بارگاہ میں 5 نمازوں میں یہ دعا کرتا ہے, ربنا اغفر لی ولی والدی, اے میرے رب مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے. تو ماں باپ کے لیے بخشش کی, مغفرت کی وہ دعا کرتا رہتا ہے. اور یہ حق ہے اولاد پر ماں باپ کا ان کے دنیا سے جانے کے بعد کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے, ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہے. اور اسی طرح اولاد پر یہ بھی حق ہے ماں باپ کا, دنیا سے جانے کی بات کر رہا ہوں, دنیا کے اندر زندگی میں تو بہت سارے حقوق ہیں. جی. تو چونکہ آج موضوع یہی ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد جو اولاد پر حقوق آتے ہیں, ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں, خاص طور پر ماں کی طرف سے رشتہ داروں میں اگر دیکھا جائے نانی ہے, نانا ہے, پھر اسی طرح خالہ ہوتی ہے, ماموں ہوتے ہیں, تو یہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں. جی. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, غمی خوشی میں ان کو یاد رکھا جائے. باپ کی طرف سے پھپھو ہیں, تایا ہیں, چچا ہیں, تو یہ باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں, دادا دادی ہیں, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے.
ماں باپ کی زندگی میں بھی اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ یوں اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، زیادہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد عموماً یہ رشتے جو ہے نا یہ دور ہو جاتے ہیں۔ دور ہونے کی بنیادی طور پر شاہ صاحب دو وجہ ہوتی ہیں۔ یا تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی وہ بڑے ہوتے ہیں ماں باپ کے جانے کے بعد، اب وہ اپنے غریب جو رشتہ دار ہوتے ہیں ماں باپ کے ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہ رہے ہوتے، یا پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود غریب ہوتے ہیں تو دوسرے رشتہ دار وہ ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہ رہے ہوتے۔ یعنی غربت کو آپ فرما رہے ہیں؟ ایک وجہ غربت بھی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے جی، ایک وجہ ہو سکتی ہے، بد اخلاقی بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہوتا، بڑوں کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جا رہی ہوتی۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اب بعد میں مثال طور پر چچا آئے، تایا آئے، یا پھر ماموں وغیرہ آئے تو بھانجے یا بھتیجے یا بھتیجیاں اس طرح ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے جس طرح ان کے ماں باپ کی زندگی میں ان کے گھر میں رسپیکٹ اصل ہوتا یوں ہے نا راشد بھائی کہ رسپیکٹ کو بھی نا ہم نے بسا اوقات نا اپنے اوپر اپنے تئیں رکھا ہوا ہے، یعنی میرے ذہن میں یہ بنا ہوا کہ میری رسپیکٹ یہ ہے، میری عزت یہ ہے، تو مجھے اگر اس اعتبار سے رسپیکٹ نہیں دی جائے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری رسپیکٹ نہیں کی گئی، جبکہ سامنے والا بعض اوقات رسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنے حساب سے اپنے تائیں وہ رسپیکٹ عزت دے رہا ہوتا ہے، مان دے رہا ہوتا ہے، لیکن جس کو دی جا رہی ہوتی ہے چونکہ اس نے اپنا ذہن ہی کچھ اور بنایا ہوا ہے کہ مجھے اس انداز میں پروٹوکول دیا جائے گا، میں گھر میں آؤں گا تو میرے لیے سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، میرے لیے نشست کو خالی کیا جائے گا، تو سب سے جو مین سیٹ ہے مجھے وہاں پر بٹھایا جائے گا، تو اگر مجھے وہاں پر نہیں بٹھایا گیا سائڈ پر بٹھا دیا گیا تو یہ تو میری عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ تو بسا اوقات ہم نے خود ہی اپنے ذہن میں اس طرح کی عزت بنا لی ہوتی ہے۔ تو بڑی زبردست ایک توجہ دلا رہے ہیں ہمارے راشد بھائی کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ رسپیکٹ نہ دینا یا رسپیکٹ تو دی جا رہی ہوتی ہے، سامنے والا اس کو رسپیکٹ نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جی ماں باپ کے جانے کے بعد اب مثال کے اوپر چچا گھر میں آتے ہیں، تایا گھر میں آتے ہیں، اب بھتیجا اس طرح ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہا۔ رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ مثال طور پر چچا یا تایا ہیں تو بھتیجا اٹھ کر اگر گلے ملتا ہے اور اگر بٹھا لیتا ہے، باپ کی زندگی میں تو بڑا ان کے ساتھ آگے پیچھے ہوتا تھا، ان کے ہاتھ بھی چوم لیتا تھا، اب آنے کے بعد چچا صاحب کھڑے ہیں، بھتیجا صاحب بیٹھے ہیں، جی چچا، اچھا ہاں صحیح ہے دیکھ لیں گے، تو اگر یوں کرے گا تو فیل تو ہوگا نا، بالکل ایسی بات ہے، محسوس ہوگا۔ بڑوں کی عزت کرنے کا ہمارا دین بھی ہمیں حکم دیتا ہے، معاشرتی طور پر بھی اسے اچھا سمجھا جاتا ہے اور لوگ بھی اس بندے کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یار یہ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ دوسروں کی طرف یہ کرنے کی بجائے کہ جناب دوسرے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ یوں ہو وہ ایک اپنی جگہ، لیکن ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے جو رشتہ دار ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے تو دوران سفر آپ نے ایک دیہاتی شخص کو دیکھا تو اسے دیکھ کر فرمانے لگا کہ تم فلاں کے بیٹے تو نہیں ہو؟ اس نے کہا جی میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو فرمایا اچھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی سواری جس پر سفر کر رہے تھے سواری اس کو دے دی، اپنا امامہ اچھا امامہ ان کو پیش کر دیا، کہا یہ آپ لے لیں۔ تو کسی جو ساتھ والے نے کہا حضور آپ نے اپنی سواری اپنا امامہ اس بندے کو دے دیا ہے اور آپ کے سر پر امامہ نہیں ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، اس شخص کا جو والد وہ میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، تو میں نے اس نسبت سے ان کے ساتھ یہ اچھا برتاؤ کیا ہے، اور میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے بعد جو ہے نا ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو شاہ صاحب یہ بڑی ایک یوں اگر ہم کہوں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، نصیب والے ہوتے ہیں اور اچھی تربیت والے لوگ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوستوں کا بھی خیال کرتے ہیں، رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی پھپھو اور اپنی خالہ، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ عام طور پر جو معاشرے میں نظر آتی ہیں چیزیں، ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا یا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ غمی خوشی کے موقع پر، عید کا موقع ہو یا گھر کے اندر کوئی خوشی ہو تو ان بزرگوں کو ضرور گھر میں دعوت دی جائے، ان کے دم قدم سے برکتیں ہوتی ہیں، اور جب یہ اعمال
بچوں کے اعمال ماں باپ کو پیش کیے جائیں گے قبر میں تو یقیناً اس سے ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے. اور جب ان کے پاس یوں اعمال بچوں کے پیش کیے جائیں گے کہ یہ میرے بیٹے نے میری بہن سے اچھا سلوک نہیں کیا, میرے بھائی کو اس طرح باتیں سنا دی, تو یقینی طور پر قبر میں ان کو رنج اور تکلیف کا سامنا ہو. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. بہرحال ہم نے رشتوں کو قائم رکھنا ہے, رشتہ داریوں کو قائم رکھنا ہے, انشاءاللہ اسی میں فلاح ہے. لیکن یہ تو تھا جو ہمارے راشد بھائی نے جس طرح توجہ دلائی ہے مہروز بھائی, کہ وہ افراد کہ جو والد کی طرف سے رشتہ دار ہیں یا والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں, لیکن بعض اوقات یوں دیکھا جاتا ہے کہ والدین جب دنیا سے جاتے ہیں تو بعض اوقات جو بہن بھائی ہیں, سگے بہن بھائی, یوں ان کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ رشتے ٹوٹتے ہیں, ان کے بہن بھائیوں میں اختلافات پڑ جاتے ہیں. اچھا ان میں ناراضیاں آ جاتی ہیں. پہلے تو اچھا بچپن میں ایسا نہیں تھا کہ ناراض نہیں ہوئے تھے, لیکن ماں باپ تھے نا تو وہ جوڑ لیتے تھے. اب کوئی جوڑنے والا نہیں ہے, ان کو ایک کرنے والا نہیں ہوتا. ہوئی ناراضگی تو بچپن کی ایک عادت تھی کہ آپس میں ہو جاتی تھی بہن بھائیوں میں, لیکن اب یوں جوڑنے والا نہیں ہوتا. تو اس صورتحال میں کیا ایسا ہے کہ بہن بھائیوں میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور اگر یہ صورت بن جائے تو کون ہے کہ جو رول ادا کرتے ہوئے بہن بھائیوں کو آپس میں ایک کر دے؟ وجہ تو آپ نے خود ہی بیان فرما دی کہ جو سلوک کرانے والے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. جی, تو بڑی بنیادی بات تو یہی ہے کہ والدین جو ہیں ایک بائنڈنگ فورس ہیں. جی, ہم بات کر رہے ہیں اس پر کہ والدین کے انتقال کے بعد یا جو رشتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان سے وابستہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کو قائم رکھا جائے اور ان کو مینٹین کیا جائے, مینیج کیا جائے. راشد بھائی نے جو حدیث پاک پیش کی اس میں ایک جز یہ بھی تھا کہ اپنے والدین کے رشتہ داروں سے جی ان کی وجہ سے اس نے سلوک کرو. کیا بات ہے. تو شارحین نے اس کی دو شروحات فرمائی. واہ. ایک تو یہ کہ کیونکہ رشتہ انہی کی وجہ سے تھا, جی, اب وہ رہے نہیں, لیکن تم ان کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے اس رشتے کو قائم رکھو. رشتہ قائم رکھنے کی دوسری وجہ کوئی موجود نہیں ہے, لیکن والدین کی وجہ سے رشتہ قائم رکھو. جی, ایک اور بڑی پیاری شرح فرمائی, جی, اور وہ بڑی عمدہ ہے, وہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے بندوں کی اہمیت کتنی ہے اللہ کی بارگاہ میں. دوسری شرح علماء نے یہ بیان فرمائی سید صاحب جی, کہ والدین, خالص والدین کی وجہ سے ان سے رشتہ رکھو. یعنی یہ جو نیکی کر رہا ہوں نا صلہ رحمی کی, یہ خالص والدین کی وجہ سے رکھو. ریا, نام, نمود, شہرت, ان چیزوں کی وجہ سے نہ رکھو. صحیح. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کی رضا کے لیے کام کرنا بھی بعض اوقات اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری جو آپ نے ایک حقیقت بیان کی کہ بعض اوقات جب رشتہ ختم ہوتا ہے, بالخصوص آپ نے والدین کا نام لیا, اور پھر اس کے بعد کلوز ترین رشتہ بہن بھائیوں کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو سید صاحب ایک بات یاد رکھیں, آپ کا یہ جو موضوع ہے نا یہ معاشرے کو سدھارنے والا موضوع ہے. اللہ, یہ معاشرے کو جنت نظیر بنانے والا موضوع ہے. اس لیے کہ اگر فیملی جو ہے وہ فیملی خوشحال ہے, فیملی پرسکون ہے, اس میں کوئی فساد اور غیر اخلاقی حرکات نہیں ہے, تو اسی فیملی سے معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے, افراد ہی سے بن رہا ہے معاشرہ. تو اب ان کو باؤنڈ رکھنے والی وہ کون سی چیز ہے, جیسے کہ آپ نے بیان کیا اپنے سوال میں کہ پہلے تو لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, کچھ انبن ہوتی تھی تو والدین سلو کرا دیا کرتے تھے, اب وہ فورس نہیں ہے. تو یہاں میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا. نمبر ایک تو یہ کہ رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ جو تم سے توڑے تم بھی اس سے توڑو, بلکہ حدیث پاک میں فرمائے یہ بدلہ ہے. رشتہ داری بدلے کا نام نہیں ہے, بلکہ رشتہ داری نام اس کا ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ. واہ. تو ہمیں بائنڈنگ فورس جو ہماری ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. کیا بات ہے. میرا جو رشتہ ہے اور میرا جو ناتا ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اسی حدیث پاک جو میں نے ابھی پیچھے بیان کری راشد بھائی کے حوالے سے, تو اسی حدیث پاک کے تحت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے, اور وہ یہ لکھی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بندوں کی رضا کے لیے کام کرنا اللہ کی رضا کا باعث بن جاتا ہے, تو ایسے ہی ان بندوں یعنی والدین یا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کی وجہ سے ہو. اور یہ وہ تعلق اور وہ ناتا ہے کہ اگر ہمارے کام محض لوجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا پانے, ثواب آخرت کمانے کے لیے ہوں گے, تو سید صاحب پھر سامنے والے کا ایٹیٹیوڈ کچھ بھی ہو, اس کا بیہیویئر کچھ بھی ہو,
وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے یا برے طریقے سے پیش آ رہا ہے، وہ رشتہ رکھنا چاہ رہا ہے یا کاٹنا چاہ رہا ہے، ہم نے احسانات کیے ہیں، اس نے احسان فراموشی کی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ثواب آخرت کے لیے سارے کام کر رہے تھے، تو انشاءاللہ ہماری موٹیویشن باقی رہے گی۔ تیسری بات کہ اس چیز کو کیسے باقی رکھا جائے، تو جو دیگر رشتے ہیں نا ان کو بچائیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کا ٹاپک معاشرے کو سدھارنے والا ہے، والد کا انتقال ہوا، والد کی طرف کے رشتے ختم، والدہ کا انتقال ہوا، والدہ کی طرف کے رشتے ختم۔ اب آپ ایک آزاد پنچھی ہیں جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے، جس کو کوئی سدھارنے والا نہیں ہے، جس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں مدنی چینل پہ بیٹھ رہا ہوں تو میں ویسے ہی الفاظ کہوں گا کہ جو ہضم بھی ہو سکے، تو آپ اتنے آزاد نہ ہوں کہ کوئی آپ کا پروٹیکشن کرنے والا، کوئی آپ کو دیکھنے والا، کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا، کوئی آپ کو سہارا دینے والا بچے نہیں۔ تو اگر آپ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، والدین کے رشتہ دار کون؟ اولین خالہ ماموں، اور اس طرف سے دیکھیے تو پھپھی اور چچا تایا وغیرہ، یہ وہ رشتہ دار ہیں راشد بھائی کہ جب ان کے ساتھ رشتہ رہتا ہے نا عمران بھائی، تو پھر زندگی کے نشیب و فراز میں بہت ساری جگہوں پہ یہ آتے ہیں والدین کے بعد سپورٹ کرنے کے لیے، سلوح کرانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے یہ آتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فورس تو ختم کر دی۔ ایک حدیث پاک مشکات شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ حیات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میری والدہ حیات نہیں۔ تو کہا خالہ حیات ہے؟ کہا خالہ حیات۔ کہا ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو خالہ کے ساتھ۔ تو یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے آپ کو دنیا میں بھی بچائے گا، آخرت میں بھی بچائے گا۔ اس حدیث کے تحت شارحین نے ایک بات لکھی، بڑی پیاری لکھی، 3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ لکھی کہ وہ صاحب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں آئے اور مدعا عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب گناہ کی تلافی کی کوئی صورت ہونی چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں ان سے گناہ پوچھا نہیں کہ کیا گناہ ہو گیا، اس کی پردہ پوشی فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اس سے گناہ کون سا ہوا ہے اور اس گناہ کی تلافی کس چیز سے ہوگی، تو وہ گناہ جو تھا حق العبد سے متعلق نہیں تھا، کیونکہ حق العبد تو پھر بندے کا حق ہے تو پھر تو اس کی تلافی کرنی ہوگی، وہ حق اللہ سے متعلق تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علمی شان سے اس بات کو جان لیا کہ اس کا گناہ یہ ہے جو بھی تھا، اور اس کی تلافی جو ہے وہ صلہ رحمی سے ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ یہاں پتہ چل رہی ہے کہ خالہ سے جو تعلق ہے یا خالہ کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ بھی نیکی ہے اور یہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے اوپر جو تنگیاں مسلط ہوئی ہیں اس میں سے ایک تنگی کا آپ نے ذکر کیا کہ رشتہ داروں میں اتنے کلوز رشتے، حیرت ہوتی ہے سید صاحب کہ مطلب بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے عمران بھائی، اس کی تو یادیں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اچھا مڈل ایج جو ہوتی ہے نا، یوں سمجھ لیں آپ 25 سے 35 سال کے درمیان آپ ایک الگ قسم کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے ہو، اب مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اتنی توجہ نہیں جاتی، آپ کی شادی نئی ہوئی ہوتی ہے، آپ کے بچے دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جو مصروفیات کا اسٹائل ہے نا چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ کو فراغت ملتی ہے، تو پھر وہ یادیں جو ہے نا وہ آپ کو آنے لگتی ہیں، بہن بھائی کی یادیں آنے لگتی ہیں۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بہن بھائیوں کے تعلق پہ آپ نے بات کی، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ہیں، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ظاہر سی باتیں رہتے ہیں عمران بھائی، تو ساری زندگی ملے نہیں، اس نے کہہ دیا تم میرے جنازے پہ آنا، اس نے کہہ دیا کہ میں بھی نہیں آؤں گا، لیکن جناب علی جب مر رہے ہیں نا تو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اسی کو ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے، یہی رو رہا ہے لپٹ لپٹ کے، اسی پہ غم کی پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو بھائی مرنے کے بعد جب تم نے اتنی ساری چیزیں کرنی ہیں تو زندگی میں 2 بول معافی کے کر لو، اور بڑا وہی ہے، آپ نے پہلے ہی حدیث بیان کر دی تھی، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری غلطی تھوڑی ہے، بھائی غلطی نہیں ہے تبھی تو معافی مانگنا بڑی بات ہے، ایسے ہی ہے، بڑی بات تو تبھی ہے، نہیں تو واجب ہوتا تمہارے اوپر، یہ تو فضل کا سودا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہیں، تو ہم بھی بندوں کے ساتھ راشد بھائی یہی معاملہ کریں کہ ہم بھی درگزر سے کام لیں۔ بعض رشتے ختم کرنے والے نہیں ہوتے سید صاحب، وہ غلطیاں بھی کریں، وہ کوتاہیاں بھی کریں، وہ زیادتیاں بھی کریں، تو بھی ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ ہاں جو شریعت کے احکام ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، کہ جہاں پہ شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ ناتا توڑ دو یا ان کی جیسے جیسے اصلاح کی جو
طریقے شریعت مطہرہ نے بتائے لیکن یہ بھی رہنمائی حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا نا. ہم دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے, بیٹھیں گے, علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جائیں گے, کوئی مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کن کے ساتھ ناطہ جوڑنا ہے اور کن کے ساتھ ناطہ نہیں رکھنا. یعنی آسان فہم میں تو یہ سمجھ لیں کہ جن کے ساتھ ناطہ جوڑنے پہ اللہ کی ناراضی ہے, ان سے تو ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے. کسی سے بھی ناطہ کیوں توڑیں؟ ناطہ توڑنے سے مراد یہ کہ ہم پیچھے ہٹیں گے, ہم ان سے تعلق نہیں جوڑیں گے, ہم تعلق قائم نہیں رکھیں گے, ناراضی والی صورت نہیں بنائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. بات چیت جیسے ہوتی ہے بات چیت ہم نہیں کریں گے, یعنی جس طرح شریعت کی حد ہے. کزنز کو لے لیں, جہاں شریعت, حالانکہ ہم قطع تعلق ہی نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم ملاقات ایک لمیٹیشن میں رہیں گے. جی, ایک لمیٹیشن میں ہم رہیں گے, لیکن جہاں ہمیں شریعت مطہرہ نے کہا ہے یہاں آپ نے تعلق جوڑنا ہے, یہ آپ کے لیے جائز ہے, حلال ہے, اب آپ ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں گے. جو آپ نے مہروز بھی بات کی نا کہ ہم جب آزاد پنچھی کی صورت وہ جو بن جاتی, جو آپ فرما رہے تھے, بسا اوقات کسی کو مٹانے کے لیے نا یوں آزاد پنچھی کا یہ جو اڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو آزاد پنچھیوں کو گرانا, مارنا, ختم کرنا, ان کو نقصان پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے. یعنی جن لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے نا, اتفاق ہوتا ہے, کوئی ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچتا ہے, ہزاروں مرتبہ سوچتا ہے میں ان کی طرف بڑھوں گا تو مجھے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک آزاد ہے, ان کو پتہ ہے ٹھیک ہے بھئی اس کو کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی نقصان پہنچا دیں, اس کے پیچھے کون ہے, کون اس کا سہارا بنے گا؟ نہ تو اس نے تعلق ددیال سے جوڑا, نہ ننہال سے جوڑا, نہ دوستوں کے ساتھ, یہ تو آزاد پنچھی ہے. ایک بچپن میں آپ نے بھی اسکول میں ایک کہانی پڑھی ہوگی, 2 بیلوں والی, بڑی معروف کہانی کہ 2 بیل اور بڑے اتفاق کے ساتھ رہتے تھے, لیکن کس طرح شیر نے ان کو مارا. ایک وہ لومڑی نے چال چلی, ایک کو کچھ سیاہ جو بیل تھا اس کو ورغلایا, سفید بیل کو ورغلایا, اور یوں جب شیر نے ایک بیل پہ حملہ کیا نا, دوسرا بیٹھا تماشا دیکھتا رہا کہ یہ تو میرے بارے میں یوں کرتا ہے, بدگمان ہو گیا نا, تعلق جو اس نے توڑ دیا تھا. اب اس کا نقصان کیا ہوا, شیر نے ایک کو تو ختم کر دیا, اب دوسرا اکیلا رہ گیا. جب تک دونوں ایک ساتھ تھے تو شیر مقابلے میں سامنے نہیں آ پاتا تھا, آ ہی نہیں سکتا تھا. یہ ایک سمجھانے کے لیے, اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ شیر نے دوسرے بیل پہ بھی حملہ کیا اور اس کو بھی کھا لیا. تو یوں ہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے تعلقات کمزور ہوتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ نہیں بنا کے رکھتے, تعلقات قائم نہیں رکھتے, مشکل سے مشکل ترین وقت آتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کو پتہ ہی نہیں ہے کس حالت میں ہے, کن حالات سے یہ دوچار ہے, کیا گزر رہی ہے, کیا نہیں گزر رہی. اگر پتہ بھی ہو تو ٹھیک ہے بھائی, یہ اپنے کہا جاتا نہیں اپنے کیے کا بھگت رہا ہے, جو اس نے کیا ہے یہ اسی کو ویسا ہی مل رہا ہے. لیکن یہاں پر نا ایک اور بات بھی ہوتی ہے عمران بھائی, کہا یہ جاتا ہے جب انتقال ہو گیا نا, بھائی میرا تعلق تھا والدہ کی وجہ سے, والدہ نہیں رہی, ختم. والد کی وجہ سے تھا, تعلق ختم. رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں نا, جن کی وجہ سے تھا وہ رہی نہیں ہے, تعلقات ہمارے ختم ہو گیا. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ یہ بھی ایک یوں کہیں کہ ایک تعداد ہے جو یہ سوچ رکھتی ہے. بلکہ جس وقت انتقال ہو جاتا ہے نا, بس اوقات ننیال والے یا ددیال والے ہی آ جاتے ہیں. مثال کے طور ماموں آ کر کہیں گے بیٹا ہمارا تو تعلق تم سے ماں کی وجہ سے تھا, تمہاری وہ ہماری بہن تھی, اب وہ رہی نہیں ہے, اب تم ہمیں ماموں سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ تمہارا اختیار ہے. وہ ہوتا کہ بھئی دیکھو اگر ہمیں ماموں سمجھو گے, ہمارے ساتھ رہو گے تو ہم بھی بیٹا تمہارے اسی طرح ہاتھ رکھیں گے, اور اگر تم بھی اپنے نہیں کرو گے تو بیٹا ٹھیک ہے تمہاری ماں چلی گئی. اور بعض اوقات بڑے بول بھی دیتے ہیں جی کہ دیکھو یار ہم آئے ہیں, اچھا وہ ہماری ماں نہیں رہی تو اس لیے وہ یوں بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں صحیح نا اس کے اندر کیا چل رہا ہے. تو ممکن ہے کوئی اگلوانے کے لیے کرنے کے لیے ہوتا ہے, تو کیا یوں رشتہ داریاں عمران بھی ختم ہو جاتی ہیں؟ ویسے اس طرح عمومی طور پہ بولا تو کم ہی جاتا ہے کہ بولا کیا ہے, میں بہت کم بولا جاتا ہوتا ہوگا ایسا. عمومی طور پر تو یہ ہے بندے کے رویے, اس کے مزاج اور تعلقات, معاملات جو ہے نا یہ رشتہ داریوں کو دور کرتے ہیں. دیکھیں آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے, آج کل ایک یہ چل رہا ہے دنیا کے اندر کہ جو اصل حقیقی رشتہ دار ہیں ان کے درمیان آپس میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں, اور جو اجنبی ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, ان سے بلا وجہ کی ہمدردیاں پیش کی جا رہی ہیں. اور کئی جگہوں پر یہ بات جو ہے نا شیطان کا حملہ بھی ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر سگی بہن ہے, سگی بہن کا کوئی خیال نہیں ہے, اس کا پرسان حال نہیں ہے, اس کا ساتھ دینا نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا ہے کہ منہ بولی کسی کو بہن بنا رکھا ہے,
اور اس کے اوپر بڑی مہربانیاں ہو رہی ہیں. حالانکہ منہ بولی بہن اسلام میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, وہ اجنبیہ ہے, اس کے ساتھ شرعی پردہ بھی ہے, اس کے ساتھ اب بلا وجہ جو ہے وہ اجازت شرعیہ کے بغیر بات بھی نہیں کی جا سکتی, دیکھا بھی نہیں جا سکتا, سارے معاملات ہیں. لیکن کیا ہے کہ شیطان ہمدردیاں پیدا کرے گا اور پھر طرح طرح کے جو ہے نا وہ خیالات دل میں پیدا کرے گا کہ وہ ضرورت مند ہے, وہ یہ ہے, وہ حاجت مند ہے. تو اب سگی بہن کو چھوڑ کر اجنبیہ کو اس پہ ترجیح دی جا رہی ہے. اچھا, اسی طرح سگے جو خالہ ہیں, سگا ماموں ہے, اسی طرح بہن بھائی ہیں, ان کو چھوڑ کر جو ہے اجنبیوں کو ہمارے یہاں زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے, جو کہ درست نہیں ہے. دیکھیں قیامت کے دن جو سوال ہوگا تو وہ سوال ہوگا رشتہ داروں کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کیسا برتاؤ کیا, صلہ رحمی کی ہے یا نہیں کی, محارم کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے یا نہیں کی. منہ بولوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, ہاں نہیں پوچھا جائے گا, لیکن بات یہ ہے نہیں پوچھا جائے گا, منہ بولے. جی بالکل پوچھا, جو رشتے عمران بھائی نے بتایا ان کا تو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ حرام رشتہ قائم کیوں کیا. صحیح, بالکل. تو بہرحال بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے, اور صلہ رحمی کا ثواب دیکھیں کہ حدیث میں کہا گیا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے بندے کی عمر بڑھ جاتی ہے, اور صلہ رحمی کی وجہ سے بندے کے رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے. تو صلہ رحمی یعنی اپنے جو رشتہ دار ہیں, صلہ رحمی کرنے سے, ان کے ساتھ رشتہ نبھانے سے, حسن سلوک کرنے سے بندے کا دنیا میں بھی فائدہ ہے, بندے کا آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم سنتے ہیں کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے. لیکن اسی طرح اب یہ جو روایت میں آیا ہے کہ اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی, اس کا رزق بڑھ جائے گا, تو اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقدیر معلق ہے. یعنی یہ شرط پر جو تقدیر معلق ہوتی ہے نا, یہ وہ ہے کہ اگر صلہ رحمی کرے گا تو اتنی عمر پائے گا, اور اگر صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اتنی عمر پائے گا. اگر صلہ رحمی کرے گا تو اتنا رزق سے دیا جائے گا, اگر صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اتنا جو ہے اسے رزق دیا جائے گا. تو بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے اور رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں چاہیے. رشتہ داریوں کو توڑنے کی ایک وجہ شاہ صاحب یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا مقابلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میں کیوں کروں, اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا تو میں کیوں بلاؤں, اس نے میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کری تو میں کیوں کروں. آئیے میں آپ کو حدیث مبارک سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے چچا زاد بھائی سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو وہ مجھے نہیں دیتا ہے, لیکن اسے جب کوئی حاجت پڑتی ہے تو وہ میرے پاس دوڑا ہوا آتا ہے. تو میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کروں گا, اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ نہیں کروں گا. پیارے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اچھائی والا کام کروں اور برائی سے رک جاؤں. تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ حسن سلوک جاری کر دو. یعنی آپ دیکھیں کہ قسم ایسا عمل ہے کہ جس کی حفاظت کا اسلام نے حکم دیا. بلا وجہ قسم کو توڑنا یہ درست نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اگر رشتہ داری توڑنے کی قسم کھا لی ہے تو آقا دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دے دو, مگر رشتہ داری کو نہ توڑو, اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو. تو یہ اتنی تعلیمات اسلام کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں, اور آج ہم یہی کر رہے ہیں. یہ جو حدیث میں کہا گیا نا کہ میرا چچا زاد بھائی تو میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تو کیا میں بھی نہ کروں, آج یہی ہو رہا ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہے نا وہ میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتے, میرے رشتہ دار مجھے اچھا نہیں سمجھتے, یا بلا وجہ کی بدگمانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. تو دیکھیں نگرانی شورا بڑی پیاری کی بات کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کہیں غلطی ہو نا تو غلطی کو مان لیا جائے, اور اگر غلط فہمی ہو تو غلط فہمی کو دور کر لیا جائے. ہماری رشتہ داریاں غلط فہمی کی وجہ سے ہی اگر اس کو دیکھا جائے نا, واقعتاً آپ جو بات فرما رہے ہیں نا اس کی بیس ہوگی غلط فہمی. ایک غلط فہمی کی وجہ سے عرصہ دراز تک یوں کہیں کہ وہ جو مہروز بھائی نے بات فرمائی نے تم میرے جنازے پر نہیں آنا, میں تمہارے جنازے پر نہیں. ظاہر بات ہے ایک جائے گا دوسرے جنازے پر تو ویسے بھی نہیں آ سکے گا, وہ پہلے سے ہی قبر میں تشریف فرما. یہ صاحب ایک تو آپ کی بات جو آپ نے کہی تھی نا کہ وہ
بعض اوقات رشتے والدہ کی طرف سے والد کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا یہ تو بھائی چلا گیا ہمارا، بہن چلی گئی، اب تو یوں ہے، تم رشتہ نبھاؤ۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے بڑوں کو نا چھوٹوں سے خوف ہوتا ہے، بڑوں کو چھوٹوں سے خوف ہوتا ہے؟ جی اچھا، انہیں یہ خوف ہوتا ہے بعض ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یا پریویس حالات کی وجہ سے، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہمیں بالکل ہی الگ نہ کر دیں، یا یہ ہماری کسی بات کو ایسا محسوس نہ کرے کہ یہ حاوی ہو رہے ہیں۔ تو وہ گویا کہ حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی پہلے اسے احتیاط کرتے ہوئے اپنی عزت بچا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جیسا تعلق تم رکھو گے ویسا تعلق ہم رکھیں گے۔ دوسری بات یہ سید صاحب کے رشتہ داریوں میں یہ جو آپ نے اور عمران بھائی نے بات کی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات نا صرف ہاتھ لگانے کی دیر ہوتی ہے، پھل پکا ہوا ہوتا ہے، مطلب وہ ملاپ ہو سکتا ہے، جڑ سکتی ہے رشتہ داری۔ وہ ایک لطیفہ ہے یہاں پر نا کہ ہوں اسی کون ہو گئے ہیں، وہ ایک لطیفہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کی بات میں فٹ آ رہا ہوتا ہے کہ بساؤ کرنا نہیں آپ پر نہیں، استغفر اللہ، اب ہمیں بھی نہیں پہچانتے ہم کون ہیں، اب ہم کون ہو گئے، اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ ایک نا وہ اس کی عادت بعد کہ وہ کہیں جائے تو وہ کچھ دیتا نہیں تھا، تو رشتہ داروں نے کہا کچھ بھی کرے، آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں بولا، اس کی عادت تھی لڑائی کرنے کی، تو ایک دن اس نے بہت کچھ کیا، کوئی لڑائی نہیں کر رہا، تنگ آ کر اس نے چھلانگ لگائی، چھت پہ گیا نا تو ویسے ہی کودنے لگا، تو کسی نے غلطی سے پوچھا یہ کون ہے، اچھا اب ہم کون ہو گئے، اچھا بس اسے موقع مل گیا لڑائی کا۔ تو یوں بھی کبھی ہوتا ہے موقع تلاش کیا جا رہا، کبھی لڑائی کا موقع تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے، اور مطلب یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ رشتہ جوڑنے کا موقع تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے، ذرا سی بات پر جو ہے نا وہ رشتہ داریاں بحال ہو جاتی ہیں، دونوں طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، دونوں ریڈی آئے کوئی آئے، دونوں ریڈی ہوتے ہیں، گویا کہ بس ڈور بیل دینے کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا ایسے ہی جو ہے نا یہ اس میں بعض لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، ان کو اللہ کرے ان کے جذبات قابو میں آ جائے، وہ خود بھی قابو میں رہے، رشتہ داریاں بھی قابو میں رہے۔ مجھے ایک چٹکلا بتایا کسی نے کہ ایک خاندان میں نا ایک شخص کی کہنا یہ تھا، بات پہ کوئی بھی معاملہ ہو نا سید صاحب، تو وہ بولے تم سے میرا آج سے رشتہ ختم، صحیح، اور اب آج کے بعد میرے جنازے پہ بھی نہیں آنا۔ تو وہ کئی جگہ بول چکے تھے صاحب، تو ایک صاحب وہ کہنے لگے کہ بھائی پھر وہ کسی ادارے والوں سے آپ بات کر لیں، کیونکہ بہرحال ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، تو آپ نے بھی جانا ہے، تو آپ کی تدفین اور آخری معاملات کون کرے گا؟ تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگے، کیا مطلب؟ کہنے رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے آپ نے منع کر دیا، تو رشتہ دار تو آئیں گے نہیں، تو بھائی کوئی ایڈوانس پیمنٹ دے دیں کہ میں مروں تو مجھے دفنا دیں، کون دفنائے گا پھر آپ کو؟ مطلب وہ سمجھا رہے تھے انہیں، تو پھر ان کی بات بھی سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ جملے ایسے نہیں ہوتے جو ذرا سی بات پہ بولے جائیں، رشتے ذرا سی بات پہ ختم کر دیے جائیں، ایسا نہیں ہوتا، اور اگر ایسی آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سدھار لیں۔ یہ جو رشتہ داری ہے یا خاندان ہے، سید صاحب میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ انسان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے عمران بھائی نے بھی ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری باتیں کی، اس میں حدیث پاک بھی بیان کی ہے، حدیث پاک کے ریفرنس سے انہوں نے بیان کیا کہ یہ رشتہ داریاں ہماری عمر بڑھاتی ہیں، حسن سلوک، رشتہ داری بحال رکھنا، اس سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، بالکل، اور میں نے محسوس کیا اس سے ہماری خوشیاں بھی بڑھتی ہیں۔ آپ خوشی اکیلے سیلیبریٹ کر کے دکھاؤ، غم اکیلے سیلیبریٹ کر لو گے آپ نہیں؟ آج کل یہ ہے نا کہ رشتہ داروں سے ہٹ کر دوستوں میں خوشیاں سیلیبریٹ ہو رہی ہیں، جی ہاں، دوستوں کے ساتھ ہو رہی ہیں نا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں عمران بھائی کہ دیکھیں اصلی اور نقلی چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جی اگر آپ بناوٹی پھول دیکھیں نا، کیا کہتے ہیں آپ، آرٹیفیشل روزز دیکھیں، فلاورز دیکھیں آپ، تو بعض اوقات وہ بڑے ہی جاذب نظر ہوتے ہیں، جی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، جی، لیکن پھر ان سے خوشبو نہیں آتی۔ آپ آرٹیفیشل فروٹ دیکھیں تو وہ جو ہے نا اوریجنل فروٹ سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بہت پیارا لگتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے نہ اسے کھا سکتے ہیں، نہ شاہ صاحب اس کا آپ جوس بنا کے پی سکتے ہیں، جی، تو اس کے لیے تو اوریجنل ہی چاہیے۔ جی، اوریجنل میں ممکن ہے کوئی داغ بھی ہو، اوریجنل میں ممکن ہے کہ اتنی کیا کہنا چاہیے وہ اتنی صفائی نہ ہو جتنی آپ چاہ رہے ہو، لیکن اوریجنل ہوتا ہے۔ رشتہ داریاں ہوتی ہیں جو آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، جی، مطلب ایک زندگی گزار چکے ہیں، بچے تو اب اللہ پاک صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، میں بالخصوص نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو یا جین زی جنہیں آج کل کہا جا رہا ہوں، ان سے کہوں گا برائے کرم رشتہ داری کے معاملے میں نا جذباتی نہ ہو۔ جی، بعض اوقات زور جوانی اور طاقت میں انسان کہتا ہے ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جی، صحیح، آج آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ یہ زندگی ہے بیٹا، یہ اکیلے گزرے گی نہیں گزرے گی. نہ آپ دنیا میں آئے ہو نا تو بھی بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کا جشن منائے. آپ دنیا سے جاؤ گے نا تو بہت سارے لوگ آپ کو قبرستان تک لے کر جائیں گے، چاہے آپ چاہو یا نہ چاہو لے کر جائیں گے. تو مطلب بہت ساری جگہوں پہ نا ضرورت ہوتی ہے انسان کو، ایک کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انگلی جو ہے نا یہ بچے کو چلنا سکھاتی ہے. تو ان رشتہ داریوں کو ہلکا نہ لو اور ان کے ساتھ جتنا حسن سلوک آپ کر سکتے ہو کر لو. آپ دیکھنا آپ کی زندگی کیسی طمانیت سے، خوشی سے بہت خوب بھر جائے گی. سید صاحب میرا تجربہ ہے، کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں بڑا نوازا. بالخصوص یہ عمران بھائی نے ابھی روایت بیان کی کہ رزق بڑھتا ہے، یہ شاید آپ سب کا تجربہ ہو. آپ دیکھیں گے ہر خاندان میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے مالی طور پر کہ وہ پورے خاندان کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طور پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. کوئی بھی پرابلم آئے گی وہ سپورٹ کرے گا، انتقال ہو گیا وہ آ رہا ہوگا، بیماری آ گئی وہ آ رہا ہوگا، شادی آ گئی وہ آ رہا ہوگا، عید بقرعید آ گئی وہ آ رہا ہوگا. کسی نہ کسی طرح وہ اپنے طور پر، ضروری نہیں ہو کوئی اربوں پتی کروڑ پتی ہو، جتنا اس خاندان کی حیثیت کے مطابق وہ مدد کر رہا ہوگا، کبھی جتا کے کر رہا ہوگا، کبھی خاموشی سے کر رہا ہوگا. اور عمران بھائی آپ دیکھیں گے دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں، اللہ پاک اسے نواز رہا ہوگا. تو میرا ماننا یہ ہے پرسنلی، ایسے جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں نے غور کیا. میں سید صاحب مطلب بزنس میں ان رہا ہوں، میں نے بہت غور کیا کہ یار ان کی بزنس جو ہے نا ان کا سیکرٹ ہے کیا. تو مجھے جو سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل اللہ کا جو انہیں رشتہ داریاں نبھانے کی برکت سے مل رہا ہے. کیا بات ہے. ایسے بھی ہیں کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو سونا ہاتھ میں آ جاتا ہے. کیا بات ہے. یعنی ایسا کام شروع کرتے ہیں کہ جو بظاہر کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا، اور خود بھی کوئی بہت قابل نہیں ہوتے، ہاں، لیکن ان کے نصیب بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، اور پھر یہ صلہ رحمی کا ان کو برکتیں بھی ملا کرتی ہیں. دیکھیں اتفاق میں جو ہے نا وہ برکت ہے. اور پھر بڑوں کے ساتھ رہنے میں برکت ہے. البرکۃ مع اکابرکم کہا گیا کہ برکت بڑوں کے ساتھ رہنے کے اندر ہے. وہ آپ نے بچپن کی کہانی کی بیل والی جو بات کی تھی تو مجھے ایک بات یاد آئی. یہ بھی ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہانی کہ ایک والد نے نا اپنے بچوں کو بلایا اور ایک تنکا اسے دیا کہ اسے توڑ کر دکھاؤ. تو اس نے وہ تنکا لے کے توڑ دیا. پھر اس نے بہت سارے تنکے جمع کیے اور اس کا ایک بڑا سارا ایک موٹا سا بنا کر ان کو دیا کہ اب یہ توڑ کر دکھاؤ. تو اب وہ کوشش کی تو نہیں ٹوٹا. تو کہا کہ دیکھیں یہی اتفاق کی برکت ہے کہ جب اتفاق ہوگا تو پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا اور تمہارے درمیان برکت اور باقی رہے گی. لہٰذا اتفاق ہونا چاہیے، اور اگر اتفاق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بے برکتی آ جایا کرتی ہے. کچھ ایسے خاندان شاہ صاحب میرے ذہن میں آ رہے ہیں جن کو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، تو بڑا ماشاءاللہ ویل سیٹ اور سب کچھ تھے، اور ان کے والد کا انتقال ہوا تو بچوں میں وہ چیز نہیں تھی. جیسے مہروز بھائی نے بات کی نا کہ وہ اکیلے ہی پورے خاندان کا خیال رکھنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے، تو یہ سب چیزیں تھی. اللہ نے ان کو نوازا بھی، لیکن پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد میں یہ چیز نہیں تھی. تو آج جو ہے نا ان میں اور ان کی اولاد کے اندر بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال اسٹیٹس کے اعتبار سے، جی ہاں، اسٹیٹس کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے بھی. تو بہرحال ہم اگر رشتہ داری نبھال رہے ہیں تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں. بہت سی اولادیں وللہ الحمد ایسی بھی ہیں کہ جو والدین دنیا سے جاتے ہیں نا تو ان کے پیچھے وہ انہی کی روش پر چل بھی رہے ہوتے ہیں، اچھا انداز اپنایا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ والد صاحب یہ کیا کرتے تھے، وہ اسی کو برقرار بھی رکھتے ہیں. والدہ یہ کیا کرتی تھی، وہ اس نیکی کو، اس اچھائی کو اس انداز میں بھی برقرار رکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے والدین کے لیے قبر میں راحت کا سما ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. کچھ کالز ہیں آپ کی، آئیے کال لیتے ہیں. اس موضوع پر بھی مبلغین سے عرض ہے کہ روشنی ڈالیے کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو رشتے نہیں جوڑتے، مگر ہم ان کے ساتھ اگر رشتہ جوڑیں، صلہ رحمی کریں تو وہ بوجھل ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں. تو ایسوں کے ساتھ کیا رشتہ جوڑیں، یعنی اس موضوع پر بھی روشنی ڈالیے. نعت خوان اسلامی بھائی مدنی رضا سے عرض ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا یہ پیارا سا کلام سنا دیں. وہ بندہ خاص خدا کے ہیں اور ان کی ساری خدائی ہے. اللہ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب کیا ہے. رشتہ داری جوڑنے کا مطلب ان پر مسلط ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا مقصود ہوتا ہے.
وہ آدمی بھاگتا کیوں ہے؟ بھاگتا اس وجہ سے ہے کہ آپ کہتے ہیں میں رشتہ داری جوڑ رہا ہوں. جوڑنے کا مطلب کیا؟ جب بھی پریشانی ہوگی ان کے پاس چلے گئے, جب بھی کوئی مسئلہ ہو گیا فوراً ان کے ساتھ, یعنی لینا 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 لینا, یہ رشتہ داری جوڑنا ہے. دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہمارے گھر میں کوئی غمی خوشی ہے تو جناب یہ کچھ نہ کچھ دے کر ہی جائیں. ان کے گھر میں غمی خوشی نہیں جی ہم تو غریب آدمی ہیں, چلے جی چلے گئے. تو رشتہ داریوں میں جوڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان پر مسلط ہو جائیں. باقی تعلق رکھنے سے کوئی بھی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بندہ کہے جی میرے ساتھ تعلق کیوں رکھا ہے آپ نے. تعلق رکھنے سے کوئی بندہ بوجھ نہیں سمجھتا. مسلط جب اس پر ہوا جائے نا تو پھر وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے. ٹھیک ہو, اس کے خیال درجات بھی ہیں پھر اس میں, کس کا کتنا درجہ. علماء نے بیان کیا کہ ہر رشتہ دار کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا. صحیح. ماں باپ کے ساتھ الگ ہے, اولاد کے ساتھ الگ ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ الگ ہے, خالہ ماموں چاچا پھپھی وغیرہ ان کے ساتھ رشتہ الگ ہے. تو جیسا رشتہ ہے, راشد بھائی نے بڑی اچھی بات کی, جیسا رشتہ ہے اتنا تعلق رکھیں گے تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی تنگ کرے گا. حدیث میں یوں بھی کہا گیا نا کہ سل من قطع کا, فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو. تو تعلق کو جوڑنا اور رشتہ داری کو باقی رکھنا یہ ہمارے اپنے اوپر ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دے. بندے کو, انسان کو اور مسلمان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی خود کو ذلت کے مقام پر پیش کرنا؟ یعنی ایک بندہ ایسا ہے کہ آپ جب بھی کسی اس سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سب کے سامنے آپ کو جھاڑی دیا کرتا ہے. جب بھی اس سے بات کریں تو جو ہے نا وہ آپ کی بے عزتی ہی کر دیا کرتا ہے. تو بہرحال اس سے بھی تعلق توڑنا نہیں ہے, تعلق باقی رکھنا ہے, لیکن بالکل ہی ہاتھ جوڑ دھو کر جو ہے وہ پیچھے پڑ جانا, معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو, یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. کبھی کیا معاف کر دو, یہ سب پہ بیتی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے. باقی بات معافی مانگنے والے معافی اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو معافی مانگنے کا سلیقہ سکھانا چاہیے, اور پھر معافی مانگنے پہ راشد بھائی معافی مانگنی چاہیے. اللہ عافیت فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں جی. محمد عمران اطاری سیالکوٹ سے عرض گزار. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج بہت پیارا موضوع رکھا گیا ہے, انتقال کے بعد رشتہ داریاں. تو میں شاہ صاحب سے عرض گزار ہوں کہ جو رشتہ داروں کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے سے باز نہیں آتے, نہیں رکتے باوجود سمجھانے کے, تو آیا کہ ایسے رشتہ داروں سے دور رہنے میں عافیت ہے, یا اس کے متبادل کیا طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے کہ جس سے ان کے شر سے, ان کے فتنے فسادات سے خود بھی بچا جا سکے اور دوسروں کو بھی بچایا جا سکے؟ اللہ حافظ فرمائے. کیا کہیں گے عمران بھائی؟ دیکھیں, جو فتنہ پرور ہے جی, اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھیں گے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ جس سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے تھوڑا سا بندہ کنارہ کشی رہے. یعنی یوں ہے کہ جب وہ کوئی بات کر لیں تو اس سے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر لیں. ہر بات اور آگ لگا کے چلے جاتے ہیں. ہاں, بعض لوگ اب جیسے طلاق کی بات کی جائے نا, میاں بیوی میں اگر معاملہ خراب ہو جائے تو پنچ بیٹھتا ہے, خاندان کے بڑے بیٹھتے ہیں. ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ وہ خاندان بیٹھتا ہی اس لیے ہے کہ طلاق کروا کر اٹھنا ہے. یعنی اگر میاں بیوی میں انبن ہو گئی تو اب بڑوں کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھیں تو صلح کروائیں, آپس کی جو رنجش ہے اسے ختم کروائیں, مگر وہ بیٹھیں گے تو طلاق کروا کے اٹھیں گے. معاذ اللہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بعض خاندان میں ایسے فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں, تو بہرحال پہلے تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں, اور ہر ایک کا نا کوئی کنٹرول سوئچ ہوتا ہے. یعنی بندہ جس کی کوئی ماننے والا ہوتا ہے, ہر ایک بات آپ میری نہیں مانتے اور ہر بات میں آپ کی نہیں مانتا, کنٹرول سوئچ پر جانا پڑے گا. کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جس کی بات میں اور آپ دونوں آنکھیں بند کر کے مان لیں گے. ایسا ہی جی. تو پھر اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو خاندان میں دیکھا جائے کہ یہ بات کس کی مانتا ہے, اس کے ذریعے سے غیر محسوس طریقے سے, ایسا نہیں کہ فلاں نے مجھے کہا ہے تو تم یوں نہ کرو, غیر محسوس طریقے سے اس کی اصلاح کا اس طرح بھی انتظام کیا جائے. اور پھر بھی ساری کوششیں کرنے کے باوجود جو ہے کوئی نہیں سدھر رہا اور اپنی اس عادت سے باز نہیں آ رہا, تو اب ایسے بندے سے جو ہے نا تعلق توڑنے کا تو ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ ہی دیں. البتہ یہ ہے کہ ہم تعلق رکھیں, اور یہ جو چیز ہے ان کی عادت ہے, اللہ سے دعا بھی کریں اس کی عادت اللہ ختم فرمائے, اور تھوڑا سا اپنی حفاظت بھی کریں. 2 سٹیپ ہم پیچھے ہو جائیں. ہم
ताल्लुक नहीं तोड़ें, दिल में बुरा नहीं जाने, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, आफियत की दुआ। अल्लाह पाक है ना, देखें अगर उसमें शिद्दत है, सख्ती है, वह या ऐसी आदत है, तो अल्लाह है ना दूर करने वाला। तो हम अल्लाह पाक से दुआ करें, यकीन करें, आप बाज़ों के लिए दुआ करें। आप जिनको आप देखते हैं ना कि ये इस तरह की कैफियत में है, आप उनके लिए दिल से दुआ करें। दुआ वाक़तन रंग लाती है, दुआ बदलती है बंदों को, बहुत जल्द बदलती है। आप एक और अमल भी कर सकते हैं, उनके लिए ईसाल सवाब किया करें। जो यूं करते हैं ना, आपके साथ वो नहीं जोड़ना चाहते या फितना ही फैलाते हैं, आप उनको ईसाल सवाब करें एक, फिर अल्लाह पाक से उनके लिए दुआ करें। जिंदों को भी तो ईसाल सवाब हो सकता है, तो आप यूं कर सकते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे कि इसका दिल कितने जल्दी बदलता है। अल्लाह पाक आफियत फरमाए। कॉल है, मैं अर्ज करूंगा, ऐसे फितना परवर लोग होते हैं ना, उनसे बचने का एक तरीका वो ये है कि उनके साथ अपने दुख सुख शेयर ना किए जाएं, क्योंकि जब आप अच्छा बाजों का सही फरमा रहे हैं, वो कमजोरी नोट कर रहे होते हैं। हाँ, एक चीज तो ये, उनके साथ अपने दुख सुख शेयर ना करें। दूसरी बात ये होती है, वो आपको कुछ भी कहते रहें, आपको बातें करते रहें खानदान की इधर उधर की, उस पर रिप्लाई ना दें, क्योंकि आपका थोड़ा सा रिप्लाई देना ये गोया कि उनके हाथ में एक बॉल आ जाएगी जी। खामोशी से उनकी बात सुने, सुनकर ना हाँ ना जी, उनकी बात सुन ले बस जी। कुछ लोग शाह साहब एक तो जानबूझकर फितना परवर होते हैं, कुछ लोग बेचारे उनको खुद भी मालूम नहीं होता वो क्या कर रहे हैं जी। कुछ ना कुछ मुंह से उनके निकल ही जाएगा। ये तजरीबाती बातें अर्ज कर रहा हूं, होते जारी बात, हम भी खानदान वाले हैं, इतना देख रहे हैं लोगों को, तो बेचारे उनके ना अपने बस में नहीं होता जी। वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कभी इसकी लगा दी उसकी लगा दी, अच्छा कोई थोड़ी सी बात होगी, कुछ मिर्च मसाला लगाकर बात कर दी, तो ऐसा बात हो जाता है। तो ऐसे मामलात में मैं अर्ज यही करूंगा कि वो कुछ भी करें, उनको रिप्लाई ना दें, उनकी हाँ में हाँ ना मिलाएं, बस सुन लें और अपने घर की बातें उनसे शेयर ना करें। इससे क्या होगा, उनके शर से आप बचे रहेंगे। क्या बात है, ये जो गुफ्तगू हुई ना इमरान भाई की और राशिद भाई की, दोनों ने एक एक मद्दी फूल दिया। मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हासिल गुफ्तगू है ये। क्या बात, रिश्तेदारियां बचाने या रिश्तेदारियां चलाने के एतबार से स्विच वाली बात और राशिद भाई वाली बात, माशाल्लाह तजर्बेकार लोगों के साथ बैठे, अल्लाह ये फायदे होते हैं, बहुत फवाइद होते हैं। अच्छा देखें, बाज़ लोगों का मिजाज ना चिंगारी की मानिंद होता है, ठीक है, जैसे थोड़ी सी चिंगारी मिली लगी और आग लग जाती है जी, ठीक है। और बाज़ लोगों का मिजाज बर्फ़ की मानिंद होता है, ठंडा होता है जी, वो बड़े बुर्दबार होते हैं। तो अगर हमारा मिजाज ऐसा है ना कि हमारे सामने किसी ने भी कोई बात की और हमने जो है ना वो सारी भड़ास निकाल दी, जो नहीं था वो भी मिर्च मसाले लगाकर बोल दिया, तो फिर ऐसा मिजाज दुरुस्त नहीं होता। अपने मिजाज के अंदर कुछ तहम्मुल और बुर्दबारी को पैदा करें। हर एक बात का रिप्लाई देना भी ज़रूरी नहीं होता और हर एक बात पर खामोश रहना भी ज़रूरी नहीं होता। इसके कुछ उसूल हैं, उसको सीखें, उसको पढ़ें, तो इंशाल्लाह एक मैसेज आया है मदीने शरीफ से, तो हमारे बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं लेकिन हजरत रोना तो ये है कि जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो ये बयानात कहाँ सुनते हैं, उन तक पैगाम कैसे पहुँचाया जाए। महरोज भाई, एक तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, एग्री, कि सबक वही सुन रहे हैं जो सबक याद कर कर आए जी। तो एक बात तो ये है कि दीन इस्लाम की प्यारी तालीमात जो हैं वो अच्छे लोगों को भी अच्छाई की नसीहत करने का हुक्म है। और सूरह फातिहा में जो हम पढ़ते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो इसके तहत ये है कि सीधे रास्ते पे होते हुए भी सीधे रास्ते की तमन्ना और दुआ करते रहना, ये इस्तिकामत चाहना होता है असल में। तो अच्छे लोग ही बिगड़ते हैं, तो जो अच्छे हैं पहले उन्हें बचाएं और फिर उन तक बात पहुंचाने का जो दीगर सबब है वो इनफरादी कोशिश है, नेकी की दावत है। जैसे इमरान भाई ने अभी स्विच वाली बात की ना, वो यही थी कि फैमिली में, ऑफिसेज में, कंपनीज में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द होता है जो उसे टैकल कर सकता है, जो उसे समझा सकता है, तो उसकी कोशिश की जाए। हमारे मुआशरे में मजमूई तौर पर इनफरादी कोशिश की कमी है जी। हम एक दूसरे को नेकी की दावत देने में शर्माते हैं, गुनाह से रोकने में शर्माते हैं जी। खाने की दावत दे देंगे, चाय की दावत दे देंगे, दीगर चीज़ों की दावत दे देंगे, कबूल कर लेंगे, लेकिन नेकी की दावत यानी किसी अच्छाई की तरगीब देना या किसी बुराई पे समझाना, ये अव्वलन तो है नहीं, और जहाँ पर है भी तो उसकी जो हिकमत और जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। अगर हम इनफरादी तौर पर, शाह साहब आपको भी तजर्बा होगा, मुझे तो है इसका तजर्बा, कि यूं नहीं है कि जो बिगड़े हुए लोग हैं ना उनके सुधरने का कोई चांस ही नहीं है।
جی ایسا نہیں ہے، اور خاندانوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے رشتہ دار اس درجے جو ہے نا وہ ہیں کہ گویا کہ آگ کی بھٹی پہ بیٹھے ہوئے ہر وقت. جی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بات یوں ہی ہے کہ انہیں اگر اچھے طریقے سے سمجھایا جائے. ظاہر سی بات ہے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، ہم نا امید بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ لوگ آئی جاتے ہیں، اطلاعات آتی ہیں، یہ سوئچ کرتے کرتے آ گئے. جی اصل چیز تو پروگرام یا ہماری گفتگو نہیں ہے. ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم ایسے افراد تک خود پہنچے. جو آپ بات فرما رہے ہیں بڑی انفرادی بات ہے کہ انفرادی کوشش کریں، ہم نیکی کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، مارننگ واک سیگمنٹ ہے. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سیگمنٹ ہے مارننگ واک، اور آج مارننگ واک میں ہم مدنی چینل کے سی ای او ہمارے مولانا اسد مدنی عطاری دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی، آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو اسد بھائی آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. کیسے آپ؟ جزاک اللہ، الحمدللہ رب العالمین. آپ کو اچھا اسد بھائی، سب سے پہلے تو آپ اپنی کچھ روٹین کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. دن اکثر تو حصہ میرا خیال ہے آپ کو مدنی چینل پر ہی گزرتا ہوگا. اکثر حصہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی وقت، کیونکہ اگر 24 گھنٹے میں سے 12 سے زیادہ گزریں تو ہم کہیں گے کہ اکثر ہے، لیکن ظاہر مصروفیت جو زیادہ تر وہیں رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بس صبح جانا ہوتا ہے اور پھر شام تک، اور پھر بعض اوقات رات کو کوئی کام ہوا تو وہاں رک گئے، ورنہ جو ہے وہ فراغت ہو گئی. لیکن میجر جو میری مصروفیت ہے وہ ظاہر مدنی چینل کے اعتبار سے یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں. اچھا اسد بھائی، واک کے حوالے سے آپ کی اپنی فیلنگز کیا ہیں؟ میں نے اس ٹاپک پر کچھ اسٹڈی کی تھی، تو وہ پڑھنے کے بعد تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہماری زندگی کا ایک اہم ترین کام ہے جو ہم نہیں کر پا رہے، کیونکہ واک کرنا، پیدل چلنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے. ایک ریسرچ ہے، ریسرچز مختلف ہوتی ہیں، کم و بیش ہو سکتی ہے. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ انسان کی جو تخلیق ہے، جو ہماری باڈی ہے، جو اسٹرکچر ہے، تو آئیڈیلی کم از کم روزانہ ہمیں 16 سے 18 کلومیٹر چلنا چاہیے. 16 سے 18 کلومیٹر؟ ہاں جی. اور انسان جو ہے وہ ہزاروں سال تک اس طرح رہا ہے. اچھا، یہ تو اب جدید زمانہ آ گیا اور ہم لوگ کمفرٹس کے اندر چلے گئے. ورنہ جب پہلے انسان اپنی غذا کے لیے کوشش کرتا تھا، بھاگ دوڑ کرتا تھا، پھر جو جانوروں کی سواری کرتا تھا، اسی طرح باہر آنا جانا، گاڑیوں کا اتنا استعمال نہیں تھا. تو اس زمانے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ واک کرتا تھا، چلتا تھا. خواتین بھی چلتی تھی، مرد بھی چلتے تھے، بچے بھی چلتے تھے، سب تھا. تو یہ تو جدید زمانے کے تحائف میں سے ایک تحفہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چلنے سے محروم ہو گئے. بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور اس کے بغیر تو سمجھے کہ زندگی نہیں ہے. اور آج بھی جو لوگ چلتے ہیں تو وہ ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ اچھا محسوس بھی کرتے ہیں، اور فزیکلی فٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں. بچے ہمارے اسکرین کے سامنے بہت آگے، وہ موبائل اسکرین بھی ہو سکتی ہے، دوسری اسکرین بھی ہو سکتی ہے. تو بچوں کو ایکٹیویٹی، جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے، اس کی افادیت کس حد تک ہے بچوں کے حوالے سے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. یہ بات ماں باپ کو سمجھنی چاہیے کہ وہ خود اگر واک کریں گے، خود فزیکل ایکٹیو ہوں گے تو بچے ایکٹیو ہوں گے. اچھا، اب ہم اسکرین ٹائم کی بات کرتے ہیں، دیگر ایکٹیویٹی نہ ہونے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ان گھروں کے اندر کہ جہاں کا کلچر فزیکل ایکٹیویٹی کا نہیں ہے، تو وہیں پر بچوں کے لیے بھی یہ نظر آئے گا. اور جو ماں باپ خود فزیکل ایکٹیو ہیں، ان کا چلنا پھرنا ہے، تو وہ بچوں میں بھی یہ چیز کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی ضروری ہے، اور اس میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ظاہر کہ بچہ تو بچہ ہے نا، اب وہ تو اٹریکٹ ہوگا، اس کو کوئی بھی کھلونا مل جائے، موبائل مل جائے، کوئی بھی چیز مل جائے، تو وہ اس کی طرف اٹریکشن اس کے اندر پائی جائے گی. کو نہیں لگتا اسد بھائی کہ سوچ اس وقت بچوں کو دینا تھوڑا مشکل ہے؟ دیکھیے، موبائل کی سوچ بھی تو ہم ہی نے دی نا، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ اتنا ہی مشکل کام تھا تو یہ ہم نے کیسے کر لیا؟ ایسے ہی جس طرح ہم نے موبائل کی سوچ بچوں کو دی ہے، اسی طرح یہ سوچ دے دیں. تو مسئلہ آسان یا مشکل کا نہیں ہے،
مسئلہ ہماری اپنی سوچ کا ہے کہ ہماری اپنی سوچ کیا. ماں ہی اگر بچے کو موبائل پکڑا رہی ہے کہ تم اس میں مصروف ہو جاؤ اور میں جو ہے وہ اپنے کام کاج کر لوں, تو اب اس میں آسان اور مشکل کیا ہے؟ اس میں تو ان کے اپنے دماغ کا مسئلہ ہے. تو جس طرح ہم نے ان چیزوں میں ان کو لگایا ہے, اچھا اب آسان اور مشکل کا ایک اور تجزیہ کر لیتے ہیں کہ اس وقت لاکھوں بچے ایسے ہیں جو فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بچہ لگا ہوا ہے, لیکن وہ لوگ بھی تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا. تو ان کے لیے کیسے ممکن ہوا؟ تو آسان اور مشکل کچھ بھی نہیں, سب سے بہترین ہے نا وہ تو یہ ہے کہ عصر سے مغرب کا وقت یہ ایسا وقت ہے کہ جب بچے اسکول بھی نہیں جا رہے, اس ٹائم پر ٹیوشن بھی نہیں پڑھنی, عموماً ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ عصر سے مغرب بچوں کے لیے کھیل کا مخصوص ہو اور اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹی. اب ظاہر ہے کہ جو جس علاقے میں رہتا ہے تو اسی کے حساب سے وہ پلان کر سکتا ہے. کوئی بھی ایسا کھیل ہونا چاہیے جس میں وہ دلچسپی لیتے ہوں, آپ ان کو اس کے اسباب مہیا کریں اور باقاعدہ طور پر ان سے کہا جائے کہ عصر سے مغرب آپ گھر سے باہر جائیں اور ان کو باہر بھیجیں اور ان کو کہیں کہ جا کر جو ہے وہ کھیلیں, کھیل کر آئیں. یہ سب سے بہترین چیز ہے. اچھا ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے رات کے وقت کھانا کھایا آپ نے تو بچوں کو آپ نے ساتھ لیا, واک کے لیے چلے گئے. اسی طرح فجر کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اور آپ کی اپنی مصروفیت کیا ہے. تو بس اس کے اندر سمپل ہے کہ ہر وہ چیز کے جس کے اندر شرن کوئی خرابی نہیں ہے, آپ وہ ایکٹیویٹی کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ضرور کوشش کریں. آپ کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہی کلچر آپ کے بچوں کے اندر بھی آئے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک اپنی صحت کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے, اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے لیے واک پر ہم نے کچھ گفتگو بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. کچھ کال ہے مزید؟ سید صاحب آپ صحیح ہیں, تنہا واک نہیں کرنی, کسی نہ کسی مبلغ کے ساتھ آپ نے واک کرنی, بلکہ پوری ٹیم کے ساتھ. لاؤ لشکری ہوتا ہے. اور آپ اندازہ کریں جس سپیڈ سے ہم چل رہے تھے, ہمارے ڈائریکٹر صاحب 1.5 کی سپیڈ سے چل رہے تھے, اور ڈائریکٹر صاحب اور کیمرہ مینس کا کیا حال ہوگا. اچھا ہم تو سیدھے چل رہے ہیں تو وہ الٹے چل رہے تھے, کیمرہ نے پکڑا ہوا تھا, اور وہ جو ان کی کیفیت, تھوڑی ریکارڈنگ اس کی بھی ہونی چاہیے نا کہ یہ کیسے ہوتی ہے. یہ بہائنڈ دا سین کبھی دکھائیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اور کسی کی واک کی عادت آپ کے اس سیگمنٹ سے ہو نہ ہو, آپ کی تو ہو ہی جائے گی. میری صحیح ہے. نہیں صحیح صاحب ویسے بھی پیدل چلنے کے آتی ہیں ماشاءاللہ, اسمارٹ آدمی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہہ تو دیا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے اور صحت عطا فرمائے. اور یہ صحت اللہ کرے کہ ہماری اللہ پاک کے دین کے کاموں کے لیے وقف رہے, اور اللہ پاک کے دین اور اللہ پاک کی رضا کے کاموں میں ہماری جانیں, ہماری صحتیں اسی میں وقف رہیں, ہم کام کرتے رہیں. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. کچھ کالز ہیں مزید, کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ میں نے پچھلے ہفتے آپ سے دعا کرائی تھی اپنی بچوں کی والدہ کے لیے. دل کا مین وال میں فالٹ تھا. ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ماشاءاللہ بہت بہتری آئی ہے. کل ہمارا چیک اپ تھا. ماشاءاللہ اللہ پاک مزید آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. محمد دلشاد قادری اطاری رحیم خان سے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی نواز دیں دعاؤں سے. یہ تو میری دعا کا تو اثر کہاں ہوگا, آپ لوگ علماء کرام ہوتے ہیں ساتھ دعا میں آمین فرماتے ہیں, یا بہت سے ناظرین بھی ہوتے ہیں کہ جو آمین کہتے ہیں. کس کی آمین اللہ پاک کو پسند ہو ہمیں نہیں پتا. سید صاحب یہ تو آپ رجوع کر لیں ابھی کہ آپ کی دعاؤں میں اثر نہیں ہوگا. ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہوگی. اللہ آپ کے حسن زن کی لاج رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے جی. اور جن بہن کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ مزید انہیں کامل صحت عطا فرمائے, صحت و سلامتی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, نیکیوں والی اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. مدنی رضا بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی خائیں کیوں. ٹھیک ہو گیا جی, اگلی کال دیجیے. मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे. मां सुभाष सिंध जिला सांगड़ खां आहियां. शाह साहब अवां सभिनीनि जा कहिड़ा हालनि. शाह साहब मुंहिंजी नात खां इस्लामी भाई खां ही अर्ज़ गुज़ार आहे त मूंखे ही ॿुधाए छॾियो, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला. ये ॿुधाए छॾियो. जज़ाकल्लाहु खैरा. ماشاءاللہ. کیا کہا عمران بھائی؟ اواں جو وڈو وڈو قرب ماشاءاللہ, مہربانی اواں جی, بہت مہربانی آپ کی کال کی.
یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ پروگرام اچھا چل رہا ہے اور آپ سے فرمائش ہے مدنی بھائی سے کہ مجھے یہ کلام سندھی میں جواب دینا آپ ان کو. جی وہ میں نے کچھ دے دیا شروع میں. کچھ دیا نا, پورا دینا جواب. بھائی اتنی آتی ہے. وہ پچھلے دنوں کسی نے بلغ نے کہا تھا بس اتنی آتی جتنی میٹرک تک ہم نے کی ہے, جس میں میٹرک ہماری ہو گئی. اللہ پاک عافیت فرمائے جی. بہرحال سائیں چھا حال ہے, آئیں جو چھا حال ہے ایسے کہیں گے شاہ صاحب اردو میں ہی کہہ دیں, ایسا نہ ہو حال پوچھو اور کچھ اور حال ہو جائے. اللہ عافیت فرمائے جی. کیونکہ آپ نے تو میٹرک میں بھی نہیں پڑھی. میٹرک میں نہیں پڑھی میں نے جی. اللہ رحمت کی نظر فرمائے جی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے سندھی میں کال کی. اچھا لگتا ہے کوئی اپنی زبان میں جب کوئی کال کرتے ہیں, کوئی میسج کرتے ہیں, لیکن بسا اوقات ہمارے لیے تشویش کا باعث یوں ہوتا ہے کہ ہم جواب نہیں دے پا رہے ہوتے. میں ذاتی طور پر یوں گلٹی فیل بھی بعض اوقات کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے آپ کو آنی چاہیے, آپ کو تو آنی جواب دے چاہیے, بالکل آپ کو تو آنی چاہیے. انشاءاللہ. مزید کال لیتے ہیں. یہ والا کلام سنا دیجیے آقا جائیے. بہت شکریہ آپ کا جی. اگلی کال دیجیے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ میں عرض ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام پڑھ لیجیے. کوئی کیا جانے جو تم ہو, خدا ہی جانے کیا تم ہو. بہت شکریہ آپ کا جی. خوش رہیں, آباد رہیں. اگلی کال دیجیے. محمد زاہر العابدین اتاری. ماشاء اللہ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. میں صحن حرم میں آیا ہوں, جزاک اللہ خیر. آمین آمین. میرے پیر دی ہاتم خیر ہوئے, اس کا میسج بھی آیا ہوا ہے جی. کہہ رہے ہیں جی بہت پیارا سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھا جی, بہت خوشی ہوئی عمران بھائی کو دیکھ کر. عمران بھائی سے بولیں کوئی بھی کلام سنا دیں. اور ثاقب بھائی آپ سے دعا کی ہے, التجا اللہ تعالیٰ بادب بازوق مکہ مدینے کی بادب حاضری عطا فرمائے. بلا حساب و کتاب آپ کی, ہماری, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اللہ پاک. کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا جی. ایک تو آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. آپ مدنی بھائی سے عرض کریں کہ اپنی پسند کی کوئی نعت سنا دیں. پیارے مدنی بھائی 1000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ قبول فرمائیں. اچھا جی, ایک اور دعا کا آپ نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہے اللہ پاک عطا فرمائے. اچھا جی, قربان میں ان کی بخشش کے اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اور یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. اچھا, افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا, ایک فرمائش ہے نعت خواں بھائی سے, بابا کے لیے کوئی چند اشعار پڑھ دیں, یعنی والد صاحب کے لیے شاید کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, اللہ پاک سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. اور زاہد اتاری ہیں اوکاڑا شہر سے, کلام سننا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ثاقب بھائی کیا حال ہے جی, اللہ رسول کا بہت کرم ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. 1500 درود پاک کا تحفہ آپ سب کے لیے, اور 1500 درود پاک کا تحفہ ہمیں یہ کلام سنا دیں, یعنی مدنی بھائی کے لیے 1500 الگ آپ کے لیے درود پاک کا تحفہ سیپریٹ. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. اچھا جی, میرا سوال ہے, کچھ لوگ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے فلاں رشتہ دار سے ملنا نہیں, کیونکہ ہم نے ان کو بہت آزمایا ہے, وہ کبھی ہمارے کام نہیں آئے. ایسا کرنا کیا درست ہے؟ انشاءاللہ یہ ہم کلام کے بعد اس کو لے لیتے ہیں جی. اچھا جی, سب کہہ رہے ہیں جی آپ سب کو سلسلے میں خوش آمدید جی. جی آیا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیں, میرا دل اور میری جان مدینے والے. دیکھ لیں مہروز بھائی, عمران بھائی, راشد بھائی, مدنی بھائی, آپ لوگ آتے ہیں تو ہمارے ویورز اپنا پروگرام سمجھ کر آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. جی جی, بڑی مہربانی ہے, ویلکم کرتے ہیں جبھی تو ہمارا. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی. ٹھیک ہو گیا جی. آپ سب یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, اور کیا آپ کو بابا کہتے ہیں, پاپا کہتے ہیں, ابو جان کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ چلیں جی, یہ تو پرسنل سوال ہے. راشد بھائی کے کتنے شہزادے ہیں, شہزادیاں ہیں؟ آپ کو میں جوان لگتا ہوں یا بزرگ لگتا ہوں؟ بزرگ نہیں, یہ سوال نہیں ہے, جو سوال ہے اس کا جواب نہیں. تو پھر یہ کیوں لائیو, مطلب بچوں کے بارے میں؟ ٹھیک, اللہ کا شکر, بچے بیوی بچوں والے ہیں الحمد. جی, صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ, صاحب اولاد سبھی. چلیں, ویسے بابا کہتے ہیں یا پاپا کہتے ہیں, ابو کہتے ہیں؟ پاپا کہتے ہیں. پاپا کہتے ہیں.
महरोज भाई को तो बाबा कहते हैं शायद, इमरान भाई? जी पापा ही कहते हैं। चले, मुझे बाबा कहा जाता है, बाबा और यूं पापा। मदनी भाई भी शादी हुई है। अच्छा चले जी, अल्लाह ताला। ये आपने पूछा कि शादीशुदा है? इनसे तो ये सवाल होना चाहिए था। चले, अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, नेक औलाद आफियत के साथ सेहत और सलामती वाली अता फरमाए। दावत इस्लामी के का दीनी काम आप भी करें, हमारी आने वाली नस्लें अल्लाह करे कि दीन इस्लाम का काम, दावत इस्लामी का काम करती रहें जी। अच्छा जी, कलाम सुना दे खाके मदीना होती। कैसे हैं साकिब भाई? अल्लाह रसूल का बहुत करम है जी। कलाम सुनना है, काबा दिखा दे मौला। खड़ी शरीफ से मैसेज है सैयद साहब, बाकी इस्लामी भाई भी कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, बाकी इस्लामी भाई भी खैर आफियत से। आज का मौजू बहुत अच्छा है। आज मुझे ये कलाम सुना दें, आज अश्क मेरे नात सुनाएं तो अजब क्या। बहुत शुक्रिया आपका जी। कह रहे हैं जी आज का बयान बहुत ही अच्छा है और फ़ायदेमंद है। जो टॉपिक है ये कह रहे हैं ये सब हमारे ख़ानदान में हमारे दरमियान भी है। जैसे बात आगे हो रही है ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ही बात हो रही है। यकीनन ये जो गुफ्तगू हमारे मुबल्लिगीन कर रहे हैं तजर्बात की रोशनी में ही है, कुछ देखा हुआ होता है, तजर्बात होते हैं, तो यही गुफ्तगू होती है ताकि हम इसको सुने, फिर जो खुराफात हैं, बुराइयां हैं, हम उनसे अपने आप को बचाएं और अच्छाई की तरफ हम आगे बढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के जितने प्रोग्राम्स हैं उनका मेन मकसद भी इस्लाह ही है। अल्लाह हमें इस्लाह लेने और इस्लाह करते रहने की तौफीक अता फरमाए। रब मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अच्छा जी, अगर किसी ने कसम उठा रखी हो कि रिश्तेदारों से कभी नहीं मिलेंगे तो इसका कफ़ारा क्या होगा? आपने गुफ्तगू भी फरमाई थी महरोज भाई कि वैसे तो कसम ऐसी उठानी ही नहीं चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए। बहरहाल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से भी आप एक मरतबा रहनुमाई ले सकते हैं कि मैंने इन रिश्तेदारों के हवाले से ये एक सिलसिला कर लिया है, तो कुछ ही देर में इंशाल्लाह स्क्रीन पर आप नंबर मुलाजा फरमाएंगे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का, तो आप वहाँ पर रब्ता फरमाएं, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 0311786410। इस नंबर पर आप रब्ता करें। इतवार के अलावा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप रब्ता कर सकते हैं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इंशाल्लाह रहनुमाई कर दी जाएगी। अच्छा जी, एक और मैसेज है जी, कह रहे हैं बहुत अच्छा कलाम है, काम है, यानी प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। कश्मीर से मैसेज है जी, शाह जी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत प्यारा सिलसिला है, अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन जी आमीन, बहुत शुक्रिया। लम्याती नज़ीर कफ़ी नादारीन, इस कलाम की फरमाइश भी आई है। कुछ कलाम शामिल करते हैं मदनी भाई और फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई क्या जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। कोई क्या जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। कोई क्या जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। खुदा तो कह नहीं सकते मगर शाने खुदा तुम हो। उलुवे मर्तबत प्यारे तुम्हारा सब पे रोशन है। उलुवे मर्तबत प्यारे तुम्हारा सब पे रोशन है। मकीने ला मका तुम हो, शगे अर्शे औला तुम हो। मकीने ला मका तुम हो,
فرمائی خدا نے اپنے قرآن میں، تمہاری حمد فرمائی خدا نے اپنے قرآن میں، محمد اور ممجد مصطفیٰ مجھے تبا تم گو، محمد اور ممجد مصطفیٰ مجھے تبا تم گو، خدا نے مظہر بنایا ہے، خدا نے ذات کا اپنی تمہیں مظہر بنایا ہے، جو حق کو دیکھنا چاہے کے آئینہ تم گو، جو حق کو دیکھنا چاہے تو اس کے آئینہ تم گو، اور تمہیں سے فتح فرمائی اور تمہیں پر ختم فرمائی، رسل کی ابتدا تم ہو، نبی کی انتہا تم ہو، چمک جائے دل نوری تمہارے پاک جلووں سے، مٹا دو ظلمت دل کی میرے، نور الہدا تم گو، کوئی کیا جانے جو تم گو، خدا ہی جانے کیا تم گو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک انتقال کے بعد رشتہ داریاں۔ آخر میں مہروز بھائی، میں آپ کی طرف ایک مختصر سا سوال بڑھاؤں گا، ویسے تو سوال اس میں تو وسعت بھی ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی جو مثال ہے وہ صادق آتی ہے۔ بیوی کے انتقال کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بیوی کا جب انتقال ہو گیا جی تو نکاح ختم ہو گیا، ظاہر سی بات ہے، اور پھر جو پردے وغیرہ کے معاملات ہیں دیگر جو بیوی کی زندگی میں بھی تھے وہ رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک والا جو پہلو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے شاہ صاحب، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، کردار اور آپ کی تعلیمات کو دیکھیں تو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی ماں، ان کا جب وصال ہو گیا، ان کے وصال کے انتقال کے بعد جب کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں بکری کے ذبح کرنے کا ذکر ہے کہ بکری ذبح ہوئی تو آپ نے گوشت جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا۔ اسی طریقے سے مختلف مواقع پہ تحائف بھجوانے کا بھی ہے، ہدیہ بھجوانے کا بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھجوایا گیا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ان کے تعلق کی بنا پر جو تعلق ہے اس کے ساتھ خیرخواہی اور فضل کا معاملہ ہے، اور دوسرا خود اس مرحوم کی بھی دلجوئی ان معنوں میں ہے کہ مردہ بے حس و بے حرکت نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے رشتہ داروں، اس کے اہل خانہ کے ساتھ، اس کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ جو خیر کے معاملات ہوتے ہیں اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں اور اس کی اطلاعات بھی ملتی ہیں، تو اس سے مردہ راضی ہوتا ہے۔
سسرال سے بالکل تعلق محروس بھی بعض اوقات ختم کر دیا جاتا ہے بیوی کے دنیا سے جانے کے بعد. بیوی کے ہوتے ہوئے کتنا تعلق ہوتا ہے؟ نہیں اس میں تو اچھا یہی بات ہے نا، وہ بیوی تو کچھ نہ کچھ تعلقات ہاں بس اتنا ہی ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں تعلق نبھانا ہوتا نہیں ہے، غلط ہے. یہ زندگی میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور انتقال کے بعد بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں صورتوں میں ہمیں تعلق اچھا رکھنا چاہیے. اور بالخصوص یہ جو تعلق ہے نا سید صاحب، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ثواب کی امید فی زمانہ زیادہ ہے. فی زمانہ میں نے کیوں کہا کہ یہ داماد اور بہویں یہ اس ٹائپ کے رشتے ہیں کہ جہاں پہ خیر اور اطمینان اور آسودگی اور کیا کہتے ہیں وہ عمران بھائی کہ اس اعتبار سے نا سلامتی والا رستہ کہ جناب ان سے کوئی شرنگیزی کا ڈر نہیں ہے، یہ ذرا کم ہوتا ہے. جب ان رشتوں میں شرنگیزی نہ ہو بلکہ خیر کا پہلو غالب ہو تو شاید مشکل ہوتا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے فوائد و ثمرات میں بھی زیادہ ہوں گے، آخرت میں بھی زیادہ ہوں گے. اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث مبارکہ آخر میں سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں وہ شخص سب سے زیادہ اچھا ہے جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. ایک دوسرا فرمایا زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا یہ ہے. میں بھی آپ بھی غور کریں، کیا ہم اس تعریف پر پورے صادق آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے تو آج سے ہی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ اعمال بجا لانے ہیں. اور جو آتے ہیں اس تعریف پر صادق آتے ہیں یعنی کہ وہ یہ اعمال بجا لاتے ہیں، ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور مزید اس میں بہتر سے بہترین کی طرف ہم جائیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، سلام تم پر
لاکھوں سلام تم پر کھلے